اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح پچھلے درس قرآن میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تھا کہ جو تو لے کے آیا قال ان کنت جئت بآیۃ، جو تو نشانیاں لے کے آیا اپنے رب کی طرف سے وہ لا پیش کر مجھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قرآن نے بیان کیا تھا فالق عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا ڈالا تو وہ اچانک سانپ بن گیا، زحاب بن گیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ جو قرآن نے بیان کیا وہ نزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا جو ہاتھ تھا وہ گریبان میں نکالا اپنی بغل سے تو وہ روشن ہو گیا۔ آگے آج ہم دیکھیں گے کہ جب یہ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دکھائے تو قال الملأ، جو سردار تھے من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو سردار تھے چونکہ وہ بھی دربار میں موجود تھے، انہوں نے جب یہ دو معجزے دیکھے تو ان ھذا لساحر علیم، انہوں نے کہا یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تو ہمارے ہاں ہی پلا بڑا تھا، ہمارے ہاں اس نے پرورش پائی تھی، یہیں جوان ہوا تھا، لیکن یہ جو 8-10 سال کا جو عرصہ یہ باہر رہ کے آیا نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلے گئے تھے، تو یہ جو باہر رہ کے 8-10 سال کا عرصہ تو یہ جادو سیکھ گیا، ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ اب سرداروں نے فرعون سے کہا اب یہ جادو اسی لیے سیکھ کے آیا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو موجودہ فرعون تھا وہ یہ اکٹھے انہوں نے پرورش پائی تھی، جو اس فرعون کا باپ تھا اس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی، نہ کہ اس بندے نے۔ تو یہ بندہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح رہا تھا جس طرح دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھی یہ چونکہ تم تخت کے اوپر بیٹھ چکا ہے، تو یہاں کا بادشاہ بن گیا ہے، تو اسی لیے اب موسیٰ یہ جادو سیکھ کے آیا ہے تاکہ تجھے یہاں سے نکالے اور تخت کے اوپر خود بیٹھے۔ تو یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، تو اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، تو انہوں نے کہا اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو ان کو یہاں پہ ٹھہرا لو، ان کو روک لو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہر میں لوگوں کو جمع کرنے والوں کو بھیج دو، یعنی کہ جو لوگوں کو جمع کرتے تھے اس وقت ان لوگوں کو بھیجو کہ وہ لوگوں کو جمع کریں، ان کو بلا کے لائیں۔ یا اتوک بکل ساحر علیم، اور جو تمہارے پاس ماہر جادوگر ہے، اگر یہ جادو سیکھ کے آیا تو چلو پھر ہم بھی اپنے جادوگر بلا لیتے ہیں، تو جو تمہارے پاس پوری رایا میں پوری سلطنت میں پورے ملک میں جتنے ماہر جادوگر ہیں ان کو بھی بلاؤ، لوگوں کو بھی اکٹھا کرو، جادوگروں کو بھی بلاؤ، اور ان دونوں بھائیوں کو بھی یہاں پہ روک لو۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس جب پہنچ گئے، قالوا، تو جادوگروں نے آتے پہلی بات جو کی انہوں نے کہا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اگر موسیٰ کے اوپر ہم غالب آ گئے، ہم جیت گئے، تو کیا ہمارے لیے انعام ہوگا۔ اب یہاں پہ فرق ہے، جادوگر میں اور نبی میں یہ چیز فرق کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انعام و اکرام نہیں مانگا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، فرعون میں اللہ کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، تو حقیق علی اللہ کلا، میں اللہ کے اوپر حق بات کروں گا، دوسری بات نہیں کروں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میرے رب نے مجھے نشانیاں دے کے بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو فارسل ما یا بنی اسرائیل، میں تجھ سے انعام و اکرام نہیں مانگتا، میں تجھ سے دولت نہیں مانگتا، یہ ہے کہ جن کے اوپر تو ظلم کرتا ہے، جن کو تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل والے، ان کو تو میرے ساتھ بھیج دے، بس مجھے یہی حکم ہے بھائی۔ لیکن یہ جو جادوگر تھے، اگر تو موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتے تو یہ تو انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی یہ انعام و اکرام مانگتا، یہ کوئی ہیرے جواہرات مانگتا، یہ کوئی عہدہ مانگتا، کوئی وزارت مانگتا، جس طرح انہوں نے آتے ہی کہا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، بھئی اگر ہم غالب آئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ قال، فرعون نے کہا نعم، ہاں، انہوں نے کہا تو انعام و اکرام ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام ہی دیاں گا، لیکن تسی میرے مقربین یعنی کہ میرے قربت والے دے وچوں میرے قریب بھی ہو جاؤ گے، جس طرح وزیر مشیر بادشاہ دے قریب ہوندے نے نا، میں تانوں اپنا قرب بھی دیاں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، جادوگروں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، بھئی آپ پہلے دکھائیں گے اپنے جو جادو ہے، چونکہ وہ کہ جادوگر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے نا، تو انہوں نے کہا بھی آپ یہ پہلے کام کریں گے یا ہم پہلے دکھائیں یا ہم پہلے ڈالیں۔ قالا القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی آپ ڈالو پہلے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، قرآن کہتا ہے کہ پھر انہوں نے جب ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں جسے نظر بندی کہتے ہیں، نظر بندی کر دی۔ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، تو انہوں نے لوگوں کو بڑا خوف زدہ کیا، تو قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے بڑا جادو پیش کیا، یہ بڑا جادو تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ وہ 70 جادوگر تھے، لیکن اسی کے متعلق امام ابن جریر میں اپنی روایت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 70,000 تھے، تو انہوں کے پاس ایک ایک لاٹھی اور ایک ایک رسی تھی، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ لاٹھیاں اور رسیاں، امام راضی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اگر 300 اونٹوں پر لاد دی جاتی ہے تو وہ 300 اونٹوں کا بار تھی۔ تو امام جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی یہ روایت کیا ہے کہ یہی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ 70 جادوگر تھے، لیکن جو زیادہ روایت موت بنا وہ 70,000 والی ہیں۔
تو لیکن یہاں پہ اب انہوں نے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا. اب یہاں پہ معتزلہ والے جو لوگ ہیں یہ ایک فرقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جادو کی حقیقت کوئی نہیں ہے، جادو اصل میں ہے نہیں، یہ صرف لوگوں کی آنکھوں کو باندھا جاتا ہے، نظر بندی کی جاتی ہے تو پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی جاتی ہے، شودہ بازی. لیکن قرآن پاک نے جادو کو بیان کیا ہے. یہاں پہ تو قرآن نے یہی بیان کیا ہے نا، آیون الناسی، انہوں نے جادو کیا، لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے قرآن سے کہ جادو اصل میں حقیقت میں ہے کوئی چیز نہیں، لیکن صرف لوگوں کی آنکھوں کو باندھا جاتا ہے. لیکن قرآن نے بیان کیا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ہاں البتہ جو شیاطین تھے وہ کفر کرتے تھے. کیا کفر کرتے تھے؟ وہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب اگر نظر بندی ہوتی تو قرآن تو اسے بیان نہ کرتا جا. ہاں یہ چیز ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یا فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھا ہو، لیکن یہ جو جادو ہے یہ حقیقت ہے، کیونکہ بخاری شریف میں موجود ہے. ایک یہودی تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، تو اس نے نبی علیہ السلام پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 راتیں حضور بیمار رہے. تو یہ جادو تھا تو نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اور اس نے کیا. اگر یہ صرف نظر بندی ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام 3 راتوں تک بیمار نہ ہوتے، نہ ہی قرآن اس کو بیان کرتا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے اگر نظر بندی ہوتی تو اس میں پھر یہ عورت اور مرد کے درمیان جو قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن مِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آپ کہیے کہ میں گروں یعنی کہ جادو کی جو پھونک مارنے والی عورتیں ہیں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ سورۃ الفلق کی آیت ہے، قرآن کے آخری سورت سے پہلے جو سورت ہے اس کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ آپ حبیب کہیں یا لوگوں کے لیے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس عورت سے جو پھونکے مارتی ہیں، جو گرے لگا کے پھونکے مارتی ہیں. تو یہ جادو برحق ہے. ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جادوگر تھے انہوں نے صرف نظر بندی والا جادو کیا ہو، لیکن جادو کی حیثیت ہے. اب ہوا کیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، نظر بندی کر دی، تو یہ لوگوں کو خوف زدہ کر دیا. ابھی لوگوں کو اب وہ ان کی رسیاں انہوں نے ڈالی تو وہ ساری سانپ بنی، چلتی پھرتی تیرتی ہوئی نظر آئی لوگوں کو، لوگ خوف زدہ ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو قرآن کہتا ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً ان جھوٹے تلسم جو یہ جھوٹیاں رسیاں جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو اس نے نگلنا شروع کر دیا. اب یہ بات یاد رکھیں، لوگ خوف زدہ ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ نہیں ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جادوگر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے تھے. جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ پہلے پریکٹس طور پہاڑ کے اوپر ہو چکی تھی، یہاں پہ حضرت موسیٰ نے جو سانپ آپ کا عصا سانپ بنا ہے، اس سے پہلے طور پہاڑ کے اوپر بھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن چکا تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ ارشاد فرمایا حق کا غلبہ ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، جو باطل تھا وہ بھی سامنے آ گیا، وہ بھی ظاہر ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو فرعون اور اس کے درباری جو تھے یہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اب یہاں پہ جو بات ہے قرآن کہتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے، انہوں نے سجدہ کیا. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے. ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک پہلی بات یہ کہ پہلے تو انہیں ایمان لانا چاہیے تھا پھر اس کے بعد وہ سجدہ کرتے، لیکن یہاں پہ قرآن کہتے ہیں انہوں نے پہلے سجدہ کیا پھر انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ہم قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو تمام جہانوں کا رب تو وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو پھر علیحدہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ جو انہوں نے پہلے سجدہ کیا، چونکہ وہ جانتے تھے، وہ ماہر تھے اپنے فن کے، انہیں پتا تھا جو ہم نے کرتب دکھایا اس سے اوپر کوئی کرتب نہیں ہے. کوئی بھی اپنے فن کا کاریگر ہے، ماہر ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ جادو کی انتہا ہے، اگر اس سے اوپر کوئی جائے گا پھر وہ جادوگر نہیں ہو سکتا، پھر وہ کوئی اور ہی ہوگا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا وہ اس سے بھی بڑھ گیا تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ اس جادو کی انتہا کو سمجھتے تھے تو وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری تو انتہا یہاں پہ اور جادو کی بھی انتہا، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. یہ جو موسیٰ علیہ السلام اس سے اوپر گئے ہیں تو پھر یہ جادوگر نہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے پہلے سجدہ کیا. تو جب ان کے اوپر یہ چیز روشن ہو گئی تو پھر انہوں نے اللہ کی شکر کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے انہوں نے سجدہ کیا. تو دوسرا جو انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، بھائی ہم تمام جہانوں کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے وہی موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. لیکن چونکہ دربار میں جو فرعون تھا وہ کہتا تھا میں رب ہوں، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو یہ انہوں نے فرق کیا ظاہر. بھائی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم پہ ایمان لائے ہیں کہ تو کہتا ہے میں بھی رب ہوں، تیرے اوپر ایمان نہیں لائے، ہم اس رب کے اوپر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ انہوں نے فرق کر دیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر کر کے. قالا فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لكم، اوے تسی میرے اجازت دین تو پہلے کس طرح ایمان لے آئے؟ میں اجازت نہیں دیتی، میری اجازت تو بغیر تسی موسیٰ تے ہارون تے رب تے کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا، فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تو نے موسیٰ اور ہارون کی بات کیوں مانی؟
ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا. تو فرعون نے کہا یہ یقیناً تمہاری سازش ہے. جادوگروں سے کہا یہ تمہاری اور موسیٰ علیہ السلام کی سازش ہے, تم نے مکر کیا ہے, مل کے یہ تدبیر کی ہے. فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا, تاکہ تم شہر کے رہنے والوں کو شہر سے نکال دو. اب چونکہ وہاں پہ لوگ بھی موجود تھے لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے, کیونکہ لوگوں نے جب یہ دیکھا بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر وہ ایمان لے آئے ہیں جو جانتے ہیں جادو کو, تو پھر ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے. لیکن لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے سائیکولوجی گیم اس نے کھیلی. اس نے کہا لوگوں کے ذہن تبدیل کیا, بھئی انہوں نے آپس میں یہ خفیہ چال چلی ہے جو 10 یا 8 سال موسیٰ علیہ السلام باہر رہ کے آئے ہیں نا, ان سے جادو سیکھا ہے, تو انہوں نے یہ پھر سازش کیا کہ میں پہلے جا کے جادو دکھاؤں گا, اس کے بعد تمہیں بلایا جائے گا, تم بھی دکھانا, تو میرا جادو تم کے اوپر غالب آ جائے گا. تو لہذا یہ ہم پھر اس کے اوپر غالب آ جائیں گے تاکہ اس کے رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کریں. تو یہ اس نے لوگوں کا ذہن تبدیل کیا. فسوف تعلمون, اس نے کہا ان قریب, جادوگروں کو دھمکی دیا, ان قریب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, میں تمہیں سزا دوں گا. کیا سزا تھی؟ فرعون نے کہا لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین. انہوں نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت میں, یعنی کہ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹوں گا. ثم لاصلبنکم, پھر تمہیں پھانسی دوں گا, پھر تمہیں سولی چڑھا دوں گا. تو یہ اس نے دھمکی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذات جو جادوگر تھے, وہ جو ایمان لے کر آئے تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا, بھی ہم نے 50 سال لگا کے 40 سال لگا کے یا 30 سال لگا کے ہم نے یہ جادو سیکھا ہے, تو ہم اب ایمان لا کے اپنی زندگی بھی تباہ کریں, اپنے بچوں کی زندگی بھی, اپنی بیویوں کی. وہ ڈرے نہیں. قال, انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلب. اور حق بھی یہ ہے جب بندے پہ ایمان کا غلبہ ہو جائے, جب اس کو پہچان ہو جائے, جب اس کو پتہ چل جائے یہ حق ہے, تو پھر وہ ڈٹ جائے, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادوگر ڈٹ گئے. قالوا انا الی ربنا منقلب. انہوں نے کہا بھئی اس سے فرق نہیں پڑتا, اب ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں, تو جو مرضی کر, ہمارے اوپر اپنے رب کی جو توحید ہے, اپنے رب کی جو وحدانیت ہے, اپنے رب کا جو حکم ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. تو جادوگروں نے کہا تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائے, تجھے ہم نے جھوٹا کہہ دیا, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیا, تو انتقام اس بات کا لے رہا ہے. تو جب کہ ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئی ہیں, تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ یا ہمیں سولی چڑھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.